أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قال النبي صلى الله عليه وسلم اسكت يا أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زر عثمان ما عمل بعد اليوم. میرے محترم دوستوں، عزیز ساتھیوں، ذی الحج کا مہینہ ہے اور اس ذی الحج کے مہینے کے اندر مسلمان قربانی کی عبادت سے، حج کی عبادت سے فارغ ہوئے ہیں اور اس میں ایام تشریق ہیں. اور پھر یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر خلیفہ ثالث مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اس حوالے سے آج کی گفتگو کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بڑے پاک دامن تھے اور شرم و حیا کے پیکر تھے. کہتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا اپنی شرمگاہ تک نہیں دیکھی. ایسے حیا والے حضرت عثمان تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وصف تھا، آپ سخی تھے، سخاوت پسند تھے اور سخاوت کیا کرتے تھے. زمانے جاہلیت میں بھی کیا کرتے تھے. عرب کی عورتیں اپنے بچوں کو لوریاں دیتی اور ان کو دلاسا دیتی ہیں، چپ کرواتی، تم رونا مت کرو، عثمان آئیں گے، ان کے ہاتھوں سے مال لٹے گا اور تمہیں بھی ملے گا. حضرت عثمان ایسے سخی تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت حاصل ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین بھی ہیں، ذوالہجرتین بھی ہیں. ذوالنورین دو نوروں والے، ذوالہجرتین جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں. مسلمانوں کی 2 ہجرتیں ہوئی ہیں، مکہ سے حبشہ کی طرف اور ایک مکہ سے مدینہ کی طرف. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی جانب بھی ہجرت کی، حضرت عثمان نے مدینہ کی جانب بھی ہجرت کی، اس لیے آپ کو ذوالہجرتین کہتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت حاصل ہے کہ آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والے. اس وجہ سے کہ 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اور بیٹیاں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں. حضرت عثمان غنی کے نکاح کے اندر حضرت رقیہ حضور کی صاحبزادی ہیں اور جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کروایا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہیں. اسی مناسبت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے. اور یہ فضیلت ہے، شاید ہی دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہو جس کے نکاح کے اندر نبی کی 2 بیٹیاں آئی. حضرت عثمان واحد شخص ہیں جن کے نکاح کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی ہیں نکاح میں. اور کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی. یہ فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخی اور پاک دامن تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہاڑ پر تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر ہیں, حضرت عمر ہیں, ساتھ حضرت عثمان ہیں. بہت کا پہاڑ حرکت کرنے لگا, ہلنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبت یا احد وانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. احد کے پہاڑ کو ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. نبی سے مراد حضور کی اپنی ذات ہے, صدیق سے حضرت ابوبکر صدیق اور 2 شہید اس سے مراد حضرت عمر ہیں اور حضرت عثمان غنی ہیں. تو نبوت کی زبان سے جنہیں شہادت کی بشارت ملی ہو انہیں عثمان غنی کہتے ہیں. حضرت عثمان غنی شرم و حیا کے پیکر سخی عثمان جن کو نبوت کی زبان سے بشارت ملی ہو. ایسے 10 صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر بیٹھ کر جنت کی بشارت دی ہو, ان کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. فرمایا عثمان فی الجنہ, میرا عثمان جنتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن پاک کے مختلف صحیفے تھے اور بہت سی لغتیں تھیں. تو سب لغات کو ایک جگہ پہ جمع کیا اور قریش کے اندر جمع کیا, لغت قریش کے اندر, تو وہ حضرت عثمان تھے. تو یہ اعزاز بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے اندر ایک قرآن جو متفق ہے اس پر ساری کی ساری امت کو لایا. آج جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں جس قرآن کی, وہ لغت قریش کے اندر ہے اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع کرتا ہے. پہلے قرآن پاک یہ چمڑوں پر اور مختلف جگہوں پر ہڈیوں کے اوپر لکھا جاتا تھا. ایک جگہ پہ جمع کرنے والے حضرت عثمان ہیں اور پھر ایک جگہ پہ جمع کیا اور پھر ساتھ اس کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک لغت میں جو ہے ساری امت کو متفق کیا. اس کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ آ رہا تھا, مدینہ کے اندر قحط پڑ گیا اور چیزوں کے ریٹ ڈبل ہونے لگے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ دوران قحط مدینہ میں داخل ہوا. تاجروں نے کہا اے عثمان اس مال کا ہم سے ڈبل لے لو, یہ مال ہمیں دے دو تاکہ ہم یہ مال مہنگے داموں فروخت کریں اور خوب نفع کمائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہوا کہ اب قحط پڑ چکا ہے اور یہ تاجر لوگ قحط کی بنیاد پر سے ڈبل ریٹ پر دگنی قیمت پر مال خرید رہے ہیں, حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں نے یہ مال مس ڈالا ہے, میں تو پہلے ہی اس کا سودا کر چکا ہوں. تو وہ سارے تاجر کہتے ہیں تاجر ہم ہیں, آپ نے کن کو بیچ ڈالا, خریدنے والے ہم ہیں, آپ نے کن کو بیچ ڈالا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ کہتے ہیں میں نے تجارت اللہ کے ساتھ کی, اب یہ مال میں غریبوں اور یتیموں کے اندر اور جو مستحق ہیں ان کے اندر اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے کا سارا مال اور تجارت کا جتنا سامان تھا سارے مدینہ والوں کے اندر بانٹ. ایسے سخی عثمان تھے. عرب کی مائیں اپنے بچوں کو لوریاں دیتی تھی کہ عثمان آئیں گے, ان کے ہاتھوں سے مال لٹے گا اور تمہارے حصے میں بھی مال آئے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سخاوت کے پیکر, یہ شرم و حیا کے پیکر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی, مسلمانوں کا سارا ساز و سامان مال و دولت یہ مکہ کے اندر ہی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہتے کیونکہ وہاں پہ پیر روما تھا, روما کا نام روما تھا اور اس کا مالک یہودی تھا. وہ یہودی مہنگے داموں پانی فروخت کرتا اور سب کو دیتا. مسلمانوں کو اس حوالے سے بڑی دقت اور پریشانی کا سامنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے وہ خوش نصیب جو اس کنویں کو خریدے اور صدقہ کرے, اسے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے تجارت معاملہ یہ طے کیا کہ ایک دن کنواں تمہاری ملکیت کا ہوگا, ایک دن کنواں میری ملکیت کا ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو 12,000 دراہم دیے, ایک دن کا کنواں خرید لیا. حضرت عثمان غنی نے اعلان کیا کہ ایک دن یہ کنواں میرا ہے, جو جتنا چاہے پانی بھر کے لے جا سکتا ہے. جتنے لوگ تھے ان سب
उन सभी ने एक दिन का पानी भरा, अगले दिन का भी भर लेते, अगले दिन का भी इसलिए भरा ताकि यहूदी को पैसे न देने पड़े। अब यहूदी आया और ये खाली हाथ रात को वापस लौटने लगा, तो ये बड़ा गुस्से के अंदर था, परेशान था और कहते हैं उस्मान ये मुझसे दूसरा कुआं भी खरीद लो। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 8000 दराहिम के साथ वो दूसरा एक दिन का कुआं भी मुकम्मल तौर पर खरीद लिया। अब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो कुआं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पीर रोमा वो कुआं मुसलमानों को दिया और सहाबत की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नत की बिशारत दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जिन्हें जन्नत की बिशारत मिली हो उन्हें उस्मान गनी कहते हैं। और ये मुसलमान की आदत है, वो पानी नहीं बेचता। ये तो यहूद है जो आज भी पानी बेचते हैं। वो कुआं यहूदी का था, वो यहूदी तब भी पानी बेचता था। आज बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हैं, सिर्फ पानी बेचना है। तो ये यहूद की आदत है, वो शुरू से ही पानी बेचते हैं। मुसलमान पानी सदका करता है। हजरत उस्मान ने बताया है कि मुसलमान का अमल बताता है कि तुमने पानी फरोख्त नहीं करना, तुमने पानी को सदका करना है। तो मुसलमान आज भी इसी तर्ज पर है कि वो पानी को सदका करता है, बेचता नहीं है। ये जो कंपनियां बनाई हैं ये यहूदियों ने बनाई हैं। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई बार जन्नत की बिशारत मिली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक बाग के अंदर तशरीफ लाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं की, वहाँ एक कुआं था, कुएं की मुंडेर के ऊपर यूं अपनी टांगे बिछाए, टांगे फैलाए, टांगे कुएं के अंदर लटकाए हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं की मुंडेर पे यूं बैठ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह को हुक्म दिया, कवाड़ बंद कर लो, दरवाजों को बंद कर लो, जो भी आए दरवाजा खटखटाए पहले मुझसे इजाजत लेनी है। हजरत अबू मूसा अशअरी ने ऐसा ही किया, दरवाजे बंद किए, दरवाजे पर दस्तक हुई तो हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं रसूलुल्लाह अबू बकर तशरीफ लाए। हुजूर से फरमाते हैं इज़न लहू व बश्शिरहु बिल जन्नह, इन्हें अंदर आने की इजाजत भी दो, जन्नत की खुशखबरी भी सुनाओ। फिर ये हजरत अबू बकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ आके बैठे। फिर थोड़े वक्त के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई, पता चला हजरत उमर तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू मूसा अशअरी इजाजत मांगते हैं। आप फरमाते हैं इज़न लहू व बश्शिरहु बिल जन्नह, उमर को भी इजाजत दे दो, इन्हें जन्नत की खुशखबरी सुनाओ। हजरत उमर दरवाजे में तशरीफ लाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ हजरत अबू बकर जो है बैठ गए। फिर थोड़े वक्त के बाद हजरत उस्मान गनी तशरीफ लाते हैं। आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि इज़न लहू व बश्शिरहु बिल जन्नह अला बलवा उस्मान है, इसे अंदर आने की इजाजत भी दे दो, जन्नत की खुशखबरी भी सुनाओ और इसे बताओ कि आइंदा आने वाले वक्त में आपके लिए आजमाइश होगी। ये इशारा था शहादत की तरफ, हजरत उस्मान गनी की शहादत के वाक़े की तरफ, जो बलवाइयों ने हजरत उस्मान गनी को शहादत दिया उसकी तरफ इशारा था। तो हजरत उस्मान गनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू और सामने जो है ये बैठ गए। तो मुहद्दिसीन ने यहाँ पे इसकी हदीस की तशरीह की है। वो कहते हैं इस हदीस से हमें कई बातें समझ आती हैं। पहली बात ये है कि ज़ुबान नबूवत से हजरत अबू बकर, उमर और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु अजमाइन के लिए जन्नत की बिशारत है। दूसरा, यहाँ पे हमें तरतीब खिलाफत भी समझ आती है कि पहले इसी तरतीब पर अल्लाह ने जब हजरत अबू बकर को, उमर को, उस्मान को भेजा, तरतीब खिलाफत भी समझ आती है कि पहले खलीफा अबू बकर हैं, दूसरे उमर हैं और तीसरे उस्मान हैं। फिर बाज़ मुहद्दिसीन यहाँ पे मजीद कलाम करते हैं, वो कहते हैं हमें तो ये बात भी इस हदीस से समझ आती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जो दाएं तरफ कब्र में लेटेंगे वो अबू बकर हैं, जो बाएं तरफ लेटेंगे वो उमर हैं, जो सामने होंगे वो उस्मान हैं। आज इसी मंजर को देखा जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ अबू बकर हैं, बाएं तरफ उमर हैं और सामने जन्नतुल बकी के अंदर हजरत उस्मान गनी हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये वो हस्ती हैं कि जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कई मर्तबा जन्नत की बशारत जो है ये मिली है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबत के पैकर और कैसे जुल्म के साथ इन्हें जो है ऐसे शहीद किया गया। और फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर है, मस्जिद नबवी के अंदर है, जगह तंग पड़ गई क्योंकि लोग जो इस्लाम में दाखिल होना शुरू हुए, काफी ज्यादा तादाद के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर जगह कम पड़ जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं
ہیں کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ خریدے اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے لیے جگہ کو خریدا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، حضور کی جھولی میں ڈال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی۔ تو یہ وہ عثمان ہیں جن کو نبی کی زبان سے کئی مرتبہ جنت کی بشارت جو ہے یہ ملی ہے۔ آج بھی اس مسجد نبوی کے اندر اس حصے کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، حضرت عثمان کو اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ آج بھی اسی کنویں کی سے پانی پیا جاتا ہے، حضرت عثمان کا یہ نامہ مال کھلا ہوا ہے سب کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کا میدان ہے، رومیوں کا 2 لاکھ کا لشکر ہے، مسلمانوں کی تعداد 40,000 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون ہے جو اس وقت مدد کرے، جو چندہ جمع کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے چندے کی اپیل کی ہے کیونکہ وہاں گھومنے تھے، پورے ساز و سامان کے ساتھ تھے، پورے اسلحے کے ساتھ تھے، ہر ایک کے پاس جو ہے ان کی مکتب اور ہر ایک کے پاس مکمل نیزے، تیر، تلوار، ہتھیار، اپنی سواری کا سامان، ڈھال، سب چیزیں موجود تھی۔ مسلمان کے 40,000 کا لشکر تھا اور ساز و سامان 10,000 بندوں کے پاس تھا، باقی 30,000 تو پیادہ تھے، ان کے پاس تھا بھی کچھ نہیں، کسی کے پاس لڑنے کے لیے لکڑی تھی، کسی کے پاس وہ بھی نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کون ہے جو اس وقت جو ہے دین کی مدد کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ اس لشکر کا 1/3 خرچہ یہ میرے ذمہ ہے، یعنی 4,000 میں سے 1,300 افراد کا ذمہ تمام ساز و سامان کے یہ میرے ذمہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو جنت کی خوشخبری دی اور فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے کہ اسے میں جنت کی بشارت دوں جو اس لشکر کی مدد کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا 10,000 درہم میری طرف سے، پھر کھڑے ہوئے فرمایا 10,000 درہم میری طرف سے، پھر یہ اپنے گھر کے مزید رقم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چمکنے لگی اور اس مال کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ آپ سے فرماتے ہیں معذر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد تجھے کوئی عمل جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر سخی تھے کہ سارے لشکر کا 1/3 خرچہ وہ برداشت کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی کے اندر بھی رقم ڈالی۔ یہ وہی غزوہ تھا کہ جس غزوے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آتے ہیں۔